اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرِ اترك الذين اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا باستهزائهم به وغرتهم الحياة الدنيا فلا تتعرض لهم وهذا قبر الأمر بالقتال وذكر إذ به بالقرآن الناس لئلا تبصر نفس تسلم إلى الهلاك بما كسبت عملت ليس لها من دون الله غيره ولي ناصر ولا شفيع يمنع عنها العذاب وإن تعدل كل عدل تفد كل فداء لا يؤخذ منها ما تفدي به أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم ماء بالغ نهاية الحرارة وعذاب أليم مولم بما كانوا يكفرون بكفرهم۔ اور آپ چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو جس کے وہ مکلف تھے لہو و لعب بنا لیا ان کا مذاق اڑا کر کے، یعنی آپ چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو جس کا ان کو مکلف بنایا تھا تو ان لوگوں نے لہو و لعب بنا لیا مذاق اڑا کر کے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لہذا آپ ان سے تعرض نہ کیجئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جس دین کا لوگوں کو مکلف بنایا گیا تھا کہ اس دین کو اختیار کرنا ہے، دین اسلام کو، اسی دین کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان سے کوئی تعرض نہ کیجئے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیجئے، ان کو اترک عمران و نفسہ، اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ہذا قبل الامر بالقتال، یہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے، سمجھا؟ یعنی جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کریم میں کفار کی ایذا پر صبر کرنے، برداشت کرنے، چھوڑیے ان کو، آگے بڑھیے، سمجھا؟ اس طرح کے جملے، اس طرح کی آیات ہیں، تو یہ سب کا سب امر بالقتال سے پہلے کا ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ امر بالقتال سے پہلے مسلمان کو اقدامی پوزیشن لینے کی قطعاً اجازت نہیں تھی، ان کو دفاع ہی کرنا تھا، صبر ہی کرنا تھا، یہی اللہ کا حکم تھا، سمجھا؟ لہذا مشرکین نے اتنا ایذا پہنچایا، اتنی تکلیفیں پہنچائی، لیکن مسلمانوں نے مشرکین پر ایک پلٹ مار کر سکتے تھے، لیکن مشرکین مکہ پر پلٹ مار مسلمانوں نے نہیں کیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے، گھر بار چھوڑ کر کے دوبارہ حبشہ چلے گئے، گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، یہ سب امر بالقتال سے پہلے کا تھا، سمجھا؟ تو جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو کافروں سے درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے تعرض نہ کیجئے، چھوڑیے ان کو، ہے نا؟ اس طرح کے جملے ہیں جہاں بھی، وہ سب امر بالقتال سے پہلے کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب امر بالقتال آ گیا، جہاد کا حکم ہو گیا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جہاد کے احکام دے دیے، تو اب چھوڑنے کی بات نہیں ہے، اگر وہ چڑھیں گے تو آپ بھی چڑھیے، سمجھا؟ جنگ بدر میں آئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑ دیجئے، سمجھا؟ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ مار کھا لیجئے، صبر کیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ مقابلہ کیجئے۔ اللہ نے نصرت اتاری فرشتے کے ذریعے سے، 1000 3000 اور 5000 فرشتوں کی نصرت کا وعدہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ تو امر بالقتال سے پہلے چھوڑیے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، لیکن امر بالقتال کے بعد پکڑیے، سمجھا؟ آ رہا ہے چڑھنے کے لیے، شدت کے ساتھ حملہ کیجئے، ایک دم بنیان مرصوص بن جائیے، مضبوط دفاع کیجئے، مضبوط مقابلہ کیجئے، پوری تیاری کیجئے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، پوری تیاری کیجئے۔ اس طرح کے جملے امر بالقتال کے بعد کے ہیں، سمجھا؟ آگے دیکھیے، یہ امر بالقتال سے پہلے کا ہے۔ وَذَكِّرْ إِذْ بِهِ بِالْقُرْآنِ النَّاسَ، اور آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو، کیا نصیحت کیجئے؟ لِأَلَّا تُبْصَرَ نَفْسٌ، نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو۔ اس نصیحت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نصیحت کی غرض و غایت کیا ہے؟ لِأَلَّا تُبْصَرَ نَفْسٌ تُسَلِّمَ إِلَى الْهِلَاكِ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ سپرد نہ کیا جائے کوئی نفس ہلاکت کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، یعنی کوئی آدمی ہلاک نہ ہو، سمجھا؟ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے برے عمل کی وجہ سے، تو آپ نصیحت کیجئے، ہے نا؟ تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت کارگر ہو جائے اور وہ قبول کر لیں نصیحت کو، تو ہلاکت سے تو بچ جائیں گے، اور نہیں نصیحت قبول کریں گے تو سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو فرمایا آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے تاکہ کوئی اپنے آپ کو کوئی ہلاکت کے سپرد نہ کیا جائے اپنے کرتوت کی وجہ سے. لیس لہا من دون اللہ، اور وہاں اللہ کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی مددگار نہ ہوگا. اور اس نفس کا لیس لہا، لہا کا مرجع نفس، اور اس نفس کا یعنی کسی بھی نفس کا اللہ کے علاوہ کسی بھی آدمی کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوگا. ولا شفیع، اور کوئی سفارشی نہ ہوگا. یمنع عنہ العذاب، جو اس سے عذاب کو روک سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سفارشی، کوئی ناصر، کوئی مددگار نہیں. لہذا آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو گناہ کا ارتکاب کر کے، سنگین جرم کا ارتکاب کر کے اور شرک اور کفر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، ہلاکت سے بچ جائیں. سمجھا؟ اس لیے کہ کفر شرک کریں گے، معصیت کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. آگے دیکھیے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر آپ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ تَفْدِ كُلَّ فِدَاءٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا تَفْدِي بِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا، اور اگر آپ فدیہ بھی دیں گے پورے طور پر تو فدیہ قبول نہ کیا جائے گا جو فدیہ دیں گے. سمجھا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا، یہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈال دیے گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ اگر مخاطب کر کے کہاں سے وزر الذین سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑیے، ہے نا. تو اب بتلایا جا رہا ہے کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر کوئی نفس، سمجھا، جو ہلاکت کی مستحق ہو گئی، کوئی آدمی جو ہلاکت کا مستحق ہو گیا نافرمانی اور کفر و شرک کی وجہ سے، اگر پوری کائنات بھی فدیے میں دے کر کے بچنا چاہے عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا، ہے نا. تو تعدل کا مرجع، تعدل کے اندر جو ہیا ضمیر ہے، انت نہیں ہے. سمجھا؟ تعدل کے اندر انت ضمیر نہیں بلکہ ہیا ضمیر ہے، اور یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ مؤنث حاضر کہتے ہیں، مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا مرجع نفس ہے. کیا ہے؟ نفس ہے. کہ ان تعدل نفس کل عدل، اگر کوئی آدمی پورے طور پر فدیہ پیش کر دے گا، لا یؤخذ منہا، تو اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ما تفدی بھی، جو فدیہ وہ پیش کرے گا، ہے نا. تو مرجع دونوں کا، تفدی کا مرجع بھی اور کیا ہے، تعدل کا مرجع بھی، دونوں کا مرجع کیا ہے؟ نفس ہے. یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ نہیں ہے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہلاکت میں ڈال دیے گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. لہم شراب من حمیم، جہنم کے مستحق ٹھہرے، جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. حمیم ماء بالغ نہایت الحرارہ، یعنی انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. سمجھا؟ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، ای بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. سمجھا؟ ما مصدریہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ ما مصدریہ، اس لیے بکفرہم نکالا. کیا نکالا؟ بکفرہم نکال کر کے بتلا دیا کہ ما نافیہ نہیں ہے، ما موصولہ نہیں ہے، بلکہ ما مصدریہ ہے، کہ ان کے کفر کی وجہ سے. بات ختم ہوئی. قل لا ندعو ان نعبد من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها وهو الاصنام ونرد على اعقابنا نرجع مشركين بعد اذ هدانا الله الى الاسلام كالذي استهبته اذلته الشيطان في الارض حيران متحيرا لا يدري اين يذهب حال من الهاء له اصحاب رفقة يدعونه الى الهدى ليهدوه الى الطريق ويقولون له ائتنا فلا يجيبهم فيهلكوا. والاستفهام للإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد. قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال وأمرنا لنسلم أي بأن نسلم لرب العالمين. دیکھیے، آپ کہیے کیا میں دایدو ابدا یابدو کے معنی میں، دایدو دعا کرنے پکارنے کے معنی میں نہیں، بلکہ ابدا یابدو کے معنی میں. آپ کہیے کیا ہم عبادت کریں، اور ندعو استفہام ہے نا، کیا ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جس کی عبادت سے ہم کو نفع نہ ہو، اور جس کی عبادت ترک کر کے ہم کو کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ بت ہیں. تم لوگ ہم کو بتوں کی طرف بلاتے ہو، بتوں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو. کیا ہم بتوں کی عبادت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی استفہام توبیخی، استفہام
توبیخی انداز اختیار کرتے ہوئے ان کے اس عمل کی مذمت کی جا رہی ہے. کفار جو دلوں میں تمنا رکھے ہوئے تھے کہ کاش کہ یہ لوگ بھی ہمارے معبود کی پوجا کر لیتے ہیں نا. تو آپ کہیے کہ اندو کیا ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جس کی عبادت سے ہم کو کوئی نفع نہ ہو ولا یضرنا، اور جس کی عبادت کر کے ہم کو نقصان بھی نہ ہو، اور وہ بت ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا نَرْجِعُ مُشْرِكِينَ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے اسلام کی طرف. تو نرد علی عقابنا، کیا ہم لوٹ جائیں اپنے ایڑیوں کے بل، سمجھا، مشرک ہو کر کے. تو کیا ہم بتوں کی عبادت کریں، ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں؟ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف نکال کر کے بھیج دیا ہے، اسلام کی طرف پہنچا دیا ہے، سمجھا. بعض صحابہ کرام سے کفار لوگ کہا کرتے تھے اس طرح کے جملے، تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے نقل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی، فلاں شخص، فلاں قبیلے والے ایسے کہہ رہے تھے کہ اپنے دین میں تم واپس آ جاؤ، گھر واپسی کرا لو، ہے نا. تو اس طرح کے جملے وہ لوگ کہا کرتے تھے. گھر واپسی کا نعرہ نیا نہیں ہے بلکہ پرنکا ہے، سمجھا، زمانہ جاہلیت کا ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، سمجھا. فرق یہ ہے کہ یہ ہندی اردو میں ہے اور وہ عربی میں وہ لوگ بولا کرتے تھے، یا عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں بولا کرتے تھے، ہے نا. لیکن جب سے باطل نظام دنیا پر چھایا ہے تب سے یہ گھر واپسی کی کوشش لوگ کراتے ہیں اور اہل حق کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دین حق کو چھوڑ دے اور دین باطل کو اختیار کرے. حق والے کبھی لوگوں کو مجبور نہیں کرتے ہیں کہ تم اس کو اختیار کرو، سمجھا. اہل حق اپنے حق ہونے کے باوجود بھی، سچا دین کے حامل ہونے کے باوجود بھی اپنا دین دوسروں پر تھوپتے نہیں ہے. ہمیشہ باطل نظریہ لوگوں پر تھوپا ہے، سمجھا، زبردستی کیا ہے. حق نے کبھی زبردستی نہیں کیا ہے. آیا سمجھ میں؟ حق نے کبھی زبردستی نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ باطل نے اپنا نظریہ حق والوں پر تھوپا ہے زبردستی، سمجھا. اور باطل اپنا نظام منوانے کے لیے حق والوں کو تحقیق کیا ہے، قتل کیا ہے، سمجھا. لیکن اسلام نے یا حق نے کبھی بھی، دین حق نے کبھی بھی حق ہونے کے باوجود، سچ ہونے کے باوجود دنیا والوں پر جبر نہیں کیا ہے، تھوپا نہیں ہے کہ تم کو یہ اختیار کرنا ہے، سمجھا. آیا سمجھ میں؟ تو دیکھو، جہاں بھی دیکھ رہا ہو قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ تم لوٹ جاؤ ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین کے اندر لوٹ جاؤ. نبی کی قوم بھی نبی سے کہتی تھی، سمجھا، کہ تم اس چیزوں سے باز آ جاؤ، دعوت و تبلیغ سے باز آ جاؤ، تم لوٹ جاؤ، پرانا طرز اختیار کرو، سمجھا. تو ہمیشہ حق والوں کو باطل نے مجبور کیا ہے، حق والوں نے باطل کو کبھی مجبور نہیں کیا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا نَرْجِعُ مُشْرِكِينَ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ بعد اس کے کہ اللہ ہمیں اسلام کی توفیق دے چکا ہے، ہم ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں اس شخص کی طرح، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ اذلتہ الشیطان، جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے زمین میں، حیران ہے، وہ متحیر ہے. لا یدری این یذهب، معلوم نہیں کہاں جائے. حال من الحائی، سمجھا، حال من الحائی، کہ یہ ہا سے حال ہے، سمجھا. حیران کا جو لفظ ہے یہ متحیر کے معنی میں ہے، اس میں فاعل ہے، اور یہ حال بن جائے گا کس سے؟ استہوتہ میں جو ہو ضمیر ہے، استہوتہ میں جو ہو ضمیر ہے اس ضمیر سے حال ہے. لہو اصحاب رفقۃ یدعونہ، اس کے چند ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. لیہدوہ الی الطریقہ، تاکہ وہ سیدھی راہ دکھائے اس کو. ویقولون لہ، اور اس سے کہتے ہیں ایتنا، تم ہمارے پاس آ جاؤ. فلا یجیبہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیتے، ان کی پکار کو قبول نہیں کرتے. فیہلک، تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. والاستفہام للانکار، یعنی جو آدمی حق کو چھوڑ کر کے باطل کو اختیار کر لیتا ہے وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کارواں چل رہا تھا اور کارواں سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچا، اور اس آدمی کو شیطان نے یا کسی دوسری مخلوق نے اس آدمی کو قافلے سے بھٹکا دیا، اور وہ ٹامک ٹوئیاں ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے، قافلہ روانہ ہو گیا اور اس کو راستہ بھی نہیں مل رہا ہے، سمجھا. تو جو آدمی دین حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چٹیل کے میدان میں ایک آدمی قافلے کو چھوڑ کر بھٹکتا پھرے، ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے، ادھر جائے ادھر جائے اور خبط الحواس بنا رہے، سمجھا، اور اس کو سرا اور راستہ نہ مل سکے. تو یہ ایسا ہی جو آدمی دین حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جاتا ہے. تو فرمایا کیا ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جو ہم کو نہ نفع دیتے ہیں، جس کی عبادت سے ہم کو کوئی نفع نہ ہوتا ہے، اور نہ جس کا ترک کرنا، اور جس کی عبادت ترک کرنے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں، اور وہ بت ہے. اور ہم اور بعد اس کے
کیا بات اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی توفیق دے چکا ہے، ہم اپنے ایریوں کے بل لوٹ جائیں، یعنی مشرک ہو کر کے اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا راستے میں، زمین میں، یعنی جنگلوں میں، اور وہ متحیر ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں جائے۔ یہ کیا ہے؟ حیران کا لفظ یہ حال ہے، ہاں سے استوت ہو کے ہاں سے اس کے چند رفقا ہیں، چند ساتھی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یا دین اسلام کے حاملین لوگ، جو ان کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف تاکہ وہ ان کو سیدھی راہ دکھائیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس، اور وہ ان کی پکار کو سنتے بھی نہیں، قبول بھی نہیں کرتے، چنانچہ وہ بھٹکتا بھٹکتا بھوکا پیاسا مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آدمی، سمجھا، اسی طرح یہ آدمی کیا ہے جو دین اسلام چھوڑ کر باطل کی طرف چلا گیا، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا، سمجھا۔ جس طرح کارواں سے بھٹکنے والا جنگل میں بھوکا پیاسا مر کر کے ہلاک ہو جاتا ہے یا جنگل کے درندوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو دین حق کو چھوڑ کر کے پھر باطل کو اختیار کرے گا، مرتد ہو جائے گا، تو ایسا آدمی بھی کیا ہوگا؟ گویا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہلاک ہوا اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہلاک ہوا، کوئی اس کی ہلاکت سے کوئی روکنے والا نہیں۔ الاستفہام للانکار، استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اور ہم غیر اللہ کی عبادت کریں، یا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کل اندو ہے نا، سوالیہ انداز ہے نا، کیا ہم عبادت کریں، کیا ہم عبادت کریں، یعنی یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ انکار ہے۔ کیا ہے یہ؟ انکار ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ دین حق کو چھوڑ کر کے دین باطل کو ہم دوبارہ اختیار کر لیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو استفہام بڑا انکار ہے۔ وجملۃ التشبیہ حال من ضمیر نرد کالذی، کاف حروف مشبہ کاف حرف تشبیہ ہے نا، اور الذی پورا مشبہ ہو جائے گا، مشبہ بھی، تو فرمایا کہ وجملۃ التشبیہ ہے، اور جملہ تشبیہ کالذی استہوته الشیطان فی الارض حیران، یہ پورا جملہ جو تشبیہ کا ہے یہ حال ہے نردو کے ضمیر سے، سمجھا؟ تو نردو کے اندر جو ضمیر متکلم ہے نحنو نردو، تو نحنو جو ضمیر ہے اس سے یہ حال بن جائے کون؟ کالذی استہوته الشیطان، سمجھا؟ تو حرف جار ہے، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ثابتن سے ہو کر کے یہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ کس سے حال بنے گا؟ نردو کی ضمیر جو نحنو ہے، نردو کے اندر جو ضمیر نحنو ہے وہ ذوالحال ہے، اور کالذی استہوته الشیطان یہ مشبہ بھی ہوگا، مشبہ بھی ہو جائے گا بلاغت کے اعتبار سے، اور ترکیب کے اعتبار سے جار مجرور ہوگا، اور جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہو کر کے یہ کس سے جڑ جائے گا؟ نردو کی ضمیر سے حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال سے مل کر کے نردو کا فاعل بنے گا۔ آیا سمجھ میں؟ قل ان ھدی اللہ الذی ھو الاسلام، آپ کہیے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے اور وہ اسلام ہے، وما عداہ ضلال، اور جو اس کے علاوہ ہے گمراہی ہے، وامرنا لنسلم بان نسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں، یعنی سرنڈر کر جائیں، سر ہم تسلیم کر لیں رب العالمین کے سامنے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوهُ تَعَالَىٰ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اسی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ تجمعون یوم القیامۃ للحساب، تحشرون تجمعون کے معنی میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن حساب کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ مُحِقًّا وَاذْكُرْ يَوْمَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، سمجھا؟ یعنی بالکل حق کے مطابق جیسا ہونا چاہیے ویسا پیدا کیا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی جو کیا ہے آسمان و زمین ثابت کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، آسمان و زمین کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، سمجھا؟ ایسا نہیں کہ زمین کو بالکل سخت بنا دیا کہ سوراخ نہ ہو سکے، اور زمین کو بالکل نرم بنا دیا کہ آدمی دھس جائے، بلکہ زمین کو جیسی ہونی چاہیے ویسی بنایا، اور آسمان کو جتنا اونچا ہونا چاہیے اتنا اونچا بنایا۔ تو وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ وَاذْكُرْ يَوْمَ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُن فَيَكُونُ، اور آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کسی شے سے تو ہو جائے تو وہ چیز ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، ہوا یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یوم یقول للخلق، جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا مخلوق سے قوموا، تم اٹھ جاؤ، فیقومون، تب اٹھ جائیں گے، سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کن فیکون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوتا ہے تو وہ چیز وجود میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مستقبل کے تعلق سے ہے، تو یہ کن فیکون کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں نفخہ ثانیہ کے وقت کرے گا کہ تمام مخلوقات سے کہے گا قوموا،
جیسے ہی اللہ کہے گا تمام مخلوق اٹھ جائے گی، یعنی تو ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ تو اس کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو امر کن سے بہت ساری چیزیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھا؟ اور لیکن اس کا ایک اور مظاہرہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، سمجھا، تمام مخلوقات سے قومو، تمام مخلوقات اٹھ جائیں گی، یعنی کن تو ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو قومو کہے گا اور وہ چیز کھڑی ہو جائے گی، تمام مخلوقات کھڑی ہو جائے گی۔ آیا سمجھ مولانا صاحب؟ قولہ الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات سچی ہے، الصدق، سچی بات ہے جو واقع ہوگی، لا محالہ، یقینی طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قیامت میں کہ انسان تمام مخلوقات کو اٹھنے کے لیے یہ چیزیں وجود میں آ جائیں گی، اٹھ جائیں گی، یقینی طور پر اللہ کا کہا ہوا واقع ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے کلمات سچے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تکذیب نہیں، اللہ جیسا کہتا ہے ویسا واقع ہو کر کے رہتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، اس دن کا ہے ظاہری بادشاہ اللہ تعالیٰ، حقیقی بادشاہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بظاہر فلاں وزیر اعظم، فلاں حاکم، فلاں حاکم، فلاں حاکم ہوتا ہے نا، لیکن آخرت کا نفخہ ثانیہ کے وقت جو ہوگا، نفخہ ثانیہ کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، کوئی حاکم ظاہری اعتبار سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہوگا، حقیقی حاکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی حاکمیت کا مظاہرہ کھلی آنکھوں سے انسان کب دیکھے گا؟ نفخہ ثانیہ کے وقت۔ یہاں تو لگتا ہے کہ بظاہر فلاں آدمی حاکم ہے، فلاں راجہ ہے، فلاں مہاراجہ ہے، فلاں بادشاہ ہے، فلاں حاکم ہے، فلاں صدر ہے، فلاں کیا ہے، وزیر اعظم ہے، یہ ہے نا دنیا میں، لیکن قیامت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بندہ کیا ہے، بندہ اب کیا ہے، مملوک اور مالک، مملوک اور مالک، بیچ میں کوئی اسباب نہیں، ظاہری طور پر کوئی کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو ٹھیک ٹھیک قولہ الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی حق ہے، یعنی سچی ہے، جو واقع ہو کر کے رہے گی یقینی طور پر، اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، سور سے مراد القرن ہے، سمجھا، سنگ ٹائپ کی چیز۔ النفخۃ الثانیہ، یہاں پر نفخہ ثانیہ مراد ہے اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے۔ لا ملک فیہ، تو اس وقت کسی کی کوئی حکومت نہ ہوگی، لغیرہ، اللہ کے علاوہ کی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، کہ زمین بالکل کھول دی جائے گی، تمام انسان اولین و آخرین اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے، کس کی بادشاہت ہے، خود کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، سمجھا۔ تو یا تو یہ کہ تمام مخلوقات کے سامنے میں یہ اعلان ہوگا، سمجھا، اور یا نہیں، تمام مخلوقات جب مر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اکیلا باقی رہ جائے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حاملین عرش سب مر جائیں گے، سمجھا، یعنی کتبت الموت من تحت عرشی، کہ میرے عرش کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں سب پر میں موت طاری کر دیا ہے، موت لکھ دیا ہے، تو سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی، سمجھا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہی باقی رہے گا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا ہوگا نہیں، تو للہ الواحد القہار، اللہ ہی جواب دے گا کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، غیب سے مراد ما غابہ، جو غائب ہے، شاہد سے مراد ما شوہدہ، جو ظاہر ہے، وہو الحکیم فی خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے سلسلے میں حکمت والا ہے، الخبیر بباطن الاشیاء اور کظاہرہا، اور باخبر ہے اندرونی اشیاء سے بھی، جیسے کہ ظاہری اشیاء سے، یعنی چیزوں کے ظاہر کو جس طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کے باطن کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کے ظاہر کو جس طرح جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے باطن کو بھی اسی طرح جانتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَهُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ تَارُخ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً تَعْبُدُهَا اسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ بِاتِّخَاذِهَا فِي ضَلَالٍ الْحَقِّ مُبِينٍ بَيِّنٍ۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، آزر سے، اپنے ابا آزر سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے کہا، اور آزر کے بارے میں کہا کہ ہوا لقبہ، آزر اس کا لقب تھا، واسمہ تارو، اور اس کے باپ کا ان کا نام تارو تھا،
یعنی آزر علیہ السلام کے ابا کا اصلی نام کیا تھا؟ تارو تھا، اور عرفی نام جو مشہور تھا، اصلی نام کیا تھا؟ تارو، سمجھا؟ لیکن تارو مشہور زیادہ نہیں ہوا، عرفی نام جو تھا وہ زیادہ مشہور ہوا آزر، تو قرآن نے اسی نام کو نقل کیا ہے۔ اتتخذوا اصناما آلہۃ، لہذا زیادہ جوڑنے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تارو ان کے چچا کا نام تھا یا کیا تھا، سمجھا؟ بس تارو ان کا کیا ہے غیر مشہور نام تھا، مشہور نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا میں معبود بنا لوں، کیا میں بتوں کو معبود بنا لوں، تعبدوها، جس کی کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، یعنی اس کی عبادت کرتے ہو۔ استفہام برائے توبیخ ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا کیا تو آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ سوال ہوا نا، سوال تو کہا استفہام برائے توبیخ ہے، یعنی سرزنش کے لیے ہے کہ آپ کو بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، سرزنش ہے، تنبیہ ہے۔ انی اراک وقومک، اور میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بھی اتخاذ بتوں کو معبود بنانے کی وجہ سے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بتوں کو معبود بنانے کی وجہ سے کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں، یعنی حق سے دور ہیں آپ لوگ اور آپ کی قوم بھی حق سے دور ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ کذالک کما اریناہ اضلال ابیہ وقومہ نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیستدل بہ علی وحدانیتنا ولیکون من الموقنین، اور ایسا ہی جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا کی گمراہی اور ان کے قوم کی گمراہی دکھلا دیا، ہم دکھلاتے ہیں، چاہے ہم دکھلائیں گے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمان و زمین کی سلطنت، لیستدل بہ علی وحدانیتنا، تاکہ ابراہیم ہماری وحدانیت پر اس سے دلیل حاصل کریں، استدلال کریں، ولیکون من الموقنین، اور ابراہیم ہو جائے اس پر یقین کرنے والوں میں سے، یعنی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میں ان کے باپ کی گمراہی اور ان کی قوم کی گمراہی واضح ہو گئی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھلایا، سمجھا؟ آسمان و زمین کی سلطنت دکھلایا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام آسمان و زمین کے ذریعے سے دلیل استدلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں استدلال کر سکے، ہے نا، بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے۔ وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهَا اعْتِرَاضٌ وَعَطْفٌ عَلَى مَا قَالَ، اور کذالک اور اس کا ما بعد والا جملہ، کذالک نری ہے نا، کذالک نری ابراہیم، تو کذالک اور اس کا ما بعد جملہ معترضہ ہے، وعطف علی قال، اور عطف ہے ما قبل میں قال جو آیا ہے، وذکر اذ قال، وذکر اذ قال جو اوپر ہے نا، اوپر ہے نا تین لائن اوپر، اذ قال تو قال پر عطف ہے اور جملہ معترضہ ہے۔ فلما جن اظلم علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ جب رات تاریک ہو گئی ابراہیم پر تو دیکھا ستارے کو، قیل هو الزہرۃ زہرۃ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ زہرہ ستارہ تھا، سمجھا؟ قیل هو الزہرۃ، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مشتری تھا، سمجھا؟ اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، سمجھا؟ تو فرمایا کہ جب رات ابراہیم علیہ السلام پر تاریک ہو گئی، رات چھا گئی تو دیکھا ستارے کو، بعض لوگوں نے کہا کہ ستارے سے مراد زہرہ ستارہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَقَالُوا نَجَّامِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نجومی تھی، یعنی لوگ ستارہ پرست تھے۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق۔ غور سے دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، یہ تشریح جو جلالین نے کیا ہے تمام تفسیروں میں سب سے اچھی تشریح کی ہے یہاں پر، سمجھا؟ تمام تفسیروں میں سب سے مختصر، سب سے اچھی تشریح یہاں پر ہے۔ ورنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ستارے کو میرا رب ہے، چاند کو کیسے کہہ سکتے ہیں میرا رب ہے، سمجھا؟ تو ان تمام سوال سے بچتے ہوئے اور انہوں نے ایسی تشریح کی ہے کہ آپ پورا بالکل بے غبار بات ہو جاتی ہے۔ تو قال لقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَكَانُوا نَجَّامِينَ، اور وہ تمام کے تمام ستارہ پرست تھے، کون؟ قوم۔ تو کیا کہا ستارے کو مخاطب کر کے، سمجھا؟ ہذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، اپنے بارے میں نہیں کہا، فی زعمکم، تمہارے گمان کے اعتبار سے، کس کے؟ تمہارے دعوے کے اعتبار سے یہ میرا رب ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے دعوے کے اعتبار سے، تمہارے گمان کے اعتبار سے کہ یہی میرا رب ہے، سمجھا؟ فلما افلا، جب ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں غائب ہونے والے کو نہیں چاہتا، ان اتخذہم اربابا، کہ میں ان کو رب بنا لوں، لأن الرب لا يجوز علیہ التغیر، اس لیے کہ پروردگار پر تغیر ناممکن ہے اور انتقال ناممکن ہے، یعنی پروردگار وہ ہوگا جو تغیر سے، تبدل سے، انتقال سے کیا ہے؟ پاک ہے۔
لأنهما من شأن الحوادث، اس لیے کہ انتقال ہونا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا تغیر پذیر ہونا یہ محدثات کی شان ہے، محدثات کی حالت ہے نا. فلم ینجا فیہم ذالک، یعنی یہ تغیر پذیری کو قبول کرنا یا حرکت اور نقل کو قبول کرنا، انتقال کو قبول کرنا، یہ حوادث کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مخلوقات کی شان ہے، خالق کی شان نہیں ہے. فلم ینجا فیہم ذالک، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں فلم ینجا فیہم ذالک، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ان میں مؤثر نہ ہوئی. فلم ینجا فیہم، فیہم سے مراد فی القوم، ابراہیم علیہ السلام کی بات ان کی قوم میں مؤثر نہ ہوئی. سمجھا؟ یعنی اس بات پر قوم نے دھیان نہیں دیا، غور و فکر نہیں کیا. اب پھر دیکھیے فلما رأى القمر بازغا طالعا، چنانچہ جب چاند نکلا روشن ہو کر طلوع ہوتا ہوا، قال لهم، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فی زعمکم، تمہارے گمان کے مطابق. یہاں بھی نکلے گا فی زعمکم، ہے نا، کہ یہی رب، یہ رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، تم جو دعویٰ کرتے ہو یہ رب ہے. سمجھا؟ تو فلما افلا، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہیں دے گا، یعنی ہدایت نہیں دے گا کا مطلب ہدایت تو پا چکے ہیں، یثبتنی علی الہدی، ہدایت پر قائم نہیں رکھے گا، باقی نہیں رکھے گا. ہدایت تو مل چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کو. تو لاکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا ظالم کا گمراہ لوگوں میں سے. یعنی اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. تعریض لقومہ بانہم علی ضلال، یہ ان کی ابراہیم علیہ السلام کی تعریض ہے اپنی قوم کو لیے کہ وہ لوگ گمراہی پر ہیں، ہے نا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ان کے قوم پر تعریض ہے، یعنی اشارے کنایے میں ان کو کہا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، ان کے نظریات پر رد کرنا ہے اشارے کنایے میں. یعنی تم جو کہتے ستارے کی پوجا کرتے ہو، دیکھو ستارہ ڈوب گیا. تم جو پوجا کرتے ہو، تمہارے گمان کے مطابق چاند کا معبود ہے، چاند بھی دیکھو ڈوب گیا، ہے نا. تمہارے گمان کے مطابق چاند تمہارا رب ہے تو وہ ڈوبا کیوں؟ سمجھا؟ تو اب پھر پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر کے پروردگار کی ہدایت کو بتلانے کے لیے، پروردگار کی ہدایت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کے ذہن کو موڑا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو سورج سے ذہن ہٹاؤ، چاند سے ہٹاؤ، دیکھو میرا پروردگار اگر مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی تمہاری طرح سورج اور چاند کی پوجا کرتا، لیکن پروردگار نے مجھے ہدایت دیا ہے لہذا میں سورج اور چاند کو خود خدا نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا. تو یہ تعریض ہے. کیا ہے یہ؟ یا تعریض کا مطلب اشارے میں سمجھانا ہے، اشارے میں سمجھانا ہے. یہ تعریض ہے ان کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تعریض ہے اپنی قوم کے لیے کہ وہ لوگ گمراہی پر ہیں. یعنی کھل کر کے نہیں کہا کہ آپ لوگ گمراہ ہو، لیکن اشارہ ایسا کر دیا اور پروردگار کے تعلق سے پروردگار کی طرف بات کو جوڑ کر کے ایسا کہہ دیا جس سے ان کو پتا چل جائے کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں، ہم لوگ گمراہ ہیں. سمجھا؟ آگے دیکھیے فلم ینجا فیہم ذالک، ابراہیم کی یہ بات بھی ان میں مؤثر نہ ہوئی، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا. فلما رأى الشمس بازغة، چنانچہ جب ابراہیم نے دیکھا سورج کو روشن، قال ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فی زعمکم، تمہارے گمان کے مطابق. سمجھا؟ تمہارے گمان کے پیچھے آ چکا نا، تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے. ذکرہ لتذکیر خبرہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ھذا کا مرجع تو الشمس ہے اور شمس کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے، ہادی ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیا ذکرہ لتذکیر خبرہ، کہ ھذا کو مذکر لایا اس کے خبر کے مذکر ہونے کی وجہ سے. ربی جو مذکر ہے، رب مذکر ہے نا، تو اسی وجہ سے ھذا کو بھی مذکر لایا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، اور یہ سورج اور چاند اور ستارے سے بڑا ہے. فلما افلت،
چنانچہ جب وہ بھی ڈوب گیا وقویت علیہم الحجہ اور ان پر حجت تام ہو گئی ولم یرجعوا اور وہ لوگ لوٹے نہیں تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون یعنی چاند ڈوبا ستارہ ڈوبا چاند ڈوبا سورج نکل کر کے ڈوب گیا حجت تام ہو گئی لیکن وہ لوگ اپنے ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے اور ستارے اور چاند اور سورج کو اپنا معبود قرار دیتے رہے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر اور اپنی گمراہی پر انہوں نے توجہ نہیں دیا حالانکہ اشارے کنایے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گمراہی کو واضح کر دیا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ من الاصنام یعنی بتوں سے والاجرام المحدثۃ اور اجسام اور حادث اجسام سے اور فنا ہونے والے اجسام سے المحتاجۃ الی محدث جو کہ پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں یعنی جتنے اجسام ہیں چاہے وہ جوہر ہو عرض ہو طول ہو سمجھا طول عرض عمق نقطہ حروف نقوش سمجھا سرا تہذیب سے اٹھاؤ چھوٹی سے لے کر کے اور جبرائیل علیہ السلام تک چلے جاؤ ٹھیک ہے چھوٹے نقطے سے لے کر جزء الذی لا یتجزا سے لے کر کے چلے جاؤ کہاں تک جبرائیل علیہ السلام تک چلے جاؤ تو یہ تمام کے تمام اجسام ہیں کیا ہے یہ اجسام ہے اور یہ اجسام حادثہ ہیں یہ کسی نہ کسی پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں سمجھا تو میں ان تمام چیزوں کو شریک کرنے سے بری ہوں چاہے لوگ بتوں کو شریک مانے اللہ تعالیٰ کی شان میں شرک بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ساجی قرار دے شریک قرار دے یا دیگر مادی یا جوہری یا عرضی کیا ہے دیگر مادی یا عرضی چیزوں کو اللہ کے شان میں شریک کرے تو بھی کیا ہے یہ ہم اس سے بڑی ہیں کیا ہے ہم اس سے بڑی ہیں یعنی اللہ ما سوى اللہ سمجھا جو کچھ بھی لوگ شریک کریں گے اللہ کے ساتھ میں ان تمام سے برات کا اعلان کرتا ہوں سمجھا ما سوى اللہ چاہے جبرائیل ہو یا ما سوى اللہ یہ نقطہ ہو سمجھا جزء الذی لا یتجزا ہو چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو آگے دیکھیے میں بڑی ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ یعنی بتوں سے اور اجسام محدثہ سے یعنی جو پیدا ہونے والے اجسام ہیں ان تمام سے جو کہ پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں فقالوا له ما تعبدوا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہو قال انی وجہت وجہی قصدت بعبادت للذی فطر خلق السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنا رخ اپنی عبادت میں کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یعنی اللہ کی طرف کر لیا حنیفا مائلا الی الدین القیم دین قیم کی طرف مائل ہو کر کے تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر کے دین حق کی طرف مائل ہو کر کے میں نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ ہی کی طرف کر لیا یعنی میری عبادت کا مقصود اللہ ہی ہے سمجھا میں اللہ ہی کے لیے عبادت کروں گا سمجھا وما انا من المشرکین اور میں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں وحاجہ قومہ وجادلوہ فی دینہ وحددوہ بالاصنام ان تصیبہ بسوء ان ترکها قال تحاجونی بتشدید النون وتخفیفها بحذف احدى النونین وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاية عند القراء أيتجادلون في وحدانية الله وقد هداني تعالى إليه ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء إلا لكن أن يشاء ربي اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو جس کا ان کو مکلف بنایا گیا تھا ٹھٹھا لہو لعب بنا لیا ان کا مذاق اس دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا لہذا آپ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کیجئے یہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے اور آپ نصیحت کیجئے ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے یعنی لوگوں کو نصیحت کیجئے تاکہ کوئی نفس ہلاکت کے سپرد نہ کی جائے اپنے کرتوت کی وجہ سے اور اس نفس کے لیے اور کسی نفس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اور ایسے لوگوں کے لیے چاہے ایسے نفس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ایسے شخص کے لیے اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوگا اور کوئی سفارشی نہ ہوگا جو اس نفس سے عذاب کو دور کر سکے ہٹا سکے روک سکے اور اگر وہ نفس فدیہ دے پورے طور پر تو اس کا فدیہ قبول نہ کیا جائے گا جو وہ فدیہ دے گا اور یہی لوگ ہیں
جو ہلاکت میں ڈال دیے گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کے لیے انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ کہیے کہ ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جس کی عبادت سے ہم کو نفع نہیں اور جس کی عبادت ترک کرنے سے ہم کو نقصان نہیں، اور وہ بت ہیں، اور ہم لوٹ جائیں اپنے ایریوں پر، یعنی مشرک ہو جائیں، ہم مشرک ہو کر کے لوٹ جائیں بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی توفیق دے چکا ہے، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا زمین میں اور وہ متحیر رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں جائے۔ یہ حال ہے استوت ہو کے ہاں سے، یعنی حیران کا لفظ حال ہے، استوت ہو کے ضمیر مفعول ہاں سے، اس کے چند ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ اس کو سیدھی راہ دکھائے، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کرتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور جملہ تشبیہ کالذی سے یہ حال ہے نردو کی ضمیر سے۔ آپ کہیے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے اور وہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سر تسلیم کر لیں رب العالمین کے سامنے، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن حساب کے لیے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن وہ کسی چیز سے کہے گا تو ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق سے کہے گا تم اٹھ جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی سچی ہے جو واقع ہوگی یقینی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی اس دن جس دن سر میں پھونک مارا جائے گا، یعنی سنگ میں پھونک مارا جائے گا، اور یہ نفخہ ثانیہ ہوگا اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے۔ اس دن میں کوئی بادشاہ نہ ہوگا، اس دن میں کوئی حکومت نہ ہوگی اللہ کے علاوہ کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ، یعنی اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی، جو کہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے اپنے مخلوق میں کے بارے میں، اور باخبر ہے اشیاء کے باطن سے جیسا کہ اشیاء کے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اور آپ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا، اور آزر اس کا لقب تھا، اس کا نام تارو تھا، کیا ہم عبادت کریں، کیا ہم بتوں کو معبود بنا لیں، یعنی اس کی عبادت کریں؟ استفہام برائے سرزنش ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بتوں کو معبود بنانے کی وجہ سے کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، اور ایسا ہی جیسا کہ ہم نے ابراہیم کو ان کے ابا کی گمراہی اور ان کے قوم کی گمراہی دکھلا دی، ہم ابراہیم کو دکھائیں گے آسمان و زمین کی بادشاہت تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری وحدانیت پر استدلال کر سکے اور وہ ہو جائے اس پر یقین کرنے والوں میں سے۔ اور جملہ وکذالک اور اس کا ما بعد جملہ معترضہ ہے اور یہ عطف ہے قالا پر، ما قبل میں جو قالا آیا ہے اذ قالا اس پر، جب رات ابراہیم علیہ السلام پر تاریک ہو گئی تو ستارہ کو دیکھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ زہرہ ستارہ تھا۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اور وہ لوگ ستارہ پرست تھے اور وہ لوگ نجومی تھے یعنی ستارہ پرست تھے، ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق۔ جب ستارہ گم ہو گیا، غروب ہو گیا، ابراہیم نے کہا کہ میں غروب ہونے والے کو، ڈوبنے والے کو نہیں چاہتا کہ میں ان کو رب بنا لوں، اس لیے کہ رب پر تغیر اور انتقال ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں حوادثات کی شان میں سے ہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی بات ان میں مؤثر نہ ہوئی۔ چنانچہ جب ابراہیم نے چاند کو دیکھا روشن طلوع ہوتا ہوا تو ابراہیم نے ان سے کہا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق۔ جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت پر ثابت نہ رکھتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ تعریض ہے، یعنی اشارے میں ان کی گمراہی کو واضح کرنا ہے، یہ اشارے میں اپنی قوم کی گمراہی کو بتلانا ہے کہ وہ لوگ گمراہی پر ہیں، لہذا ان کی بات ان میں مؤثر نہ ہوئی۔ جب ابراہیم نے سورج کو دیکھا کھلتا روشن تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ہاذا کو مذکر لایا خبر کے مذکر ہونے کی وجہ سے، اور یہ بڑا ہے ستارے سے اور چاند سے۔ چنانچہ جب سورج ڈوب گیا اور ان پر حجت تام ہو گئی اور وہ لوگ اپنے نظریے سے لوٹے نہیں، یعنی اپنے ستارہ پرستی یا نجوم کا ہے سورج اور چاند کی پوجا سے لوٹے نہیں، اور وہ لوگ اپنے دین سے لوٹے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی بتوں سے اور اجسام محدثہ سے، یعنی پیدا ہونے والے جتنے اجسام ہیں جو کہ پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں، میں ان تمام سے بری ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی عبادت میں اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی طرف،
تمام ادیان سے کٹ کر کے دین قیم کی طرف مائل ہو کر کے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔